السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے کلاس 8 کی اردو کا نوبل انعام کی کہانی۔ بچوں، آپ نے نوبل انعام کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ انعام ڈاکٹر الفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری اور ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیا جاتا ہے، اور یہ کسی کو بھی بلا امتیاز رنگ و نسل ملتا ہے، اور متعدد ہندوستانیوں کو بھی یہ انعام مل چکا ہے۔ ان میں ربندر ناتھ ٹیگور، سی وی رمن اور ڈاکٹر ہرگوبند کھورانا چندر شیکھر کو بھی یہ انعام مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مدر ٹریسا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کے لیے وقف کر دی، ان کی خدمت کے لیے وقف کر دی، ان کو بھی یہ انعام ملا ہے۔ اس کے علاوہ امریتا سین کو بھی یہ انعام دیا گیا ہے۔ اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس انعام کو دینے والے، جس کے نام پر یہ انعام دیا جاتا ہے، وہ سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں ہوئی اور 63 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے الفریڈ نوبل کے پیدا ہوتے ہی ان کے جو باپ تاجر تھے، ان کا دیوالیہ نکل گیا، رہی سی پونجی بھی چلی گئی۔ حالانکہ وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین بھی تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ پھر وہ وطن چھوڑ کے سینٹ پیٹرزبرگ چلے گئے۔ وہیں پر الفریڈ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ تو یورپ کا دورے کے دوران الفریڈ نے کئی زبانیں بھی سیکھیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سائنسی تجربات بھی کرتے تھے۔ 29 سال کی عمر میں جب انہوں نے انجینئرنگ اور کیمسٹری مکمل کر لی، اس کے ماہر ہو گئے، تو نائٹروگلیسرین کی دریافت کی، اور پھر نائٹروگلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا، جو ایک بارود ہے اور یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو منٹوں میں اڑا سکتا ہے۔ تو الفریڈ نوبل کا جو چھوٹا بھائی تھا، اسی ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے اس کی موت ہوئی تھی۔ یہ ایک خطرناک چیز تھی، اور الفریڈ نوبل نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کی بھی ترکیب ڈھونڈ نکالی۔ الفریڈ نوبل محنتی بھی تھے، وہ دن رات کام بھی کرتے تھے، اور فراخ دل بھی تھے۔ اپنے ملازموں اور مزدوروں وغیرہ کے لیے اچھے ہوادار مکان بھی انہوں نے بنوائے۔ منافع میں بھی کام کرنے والوں کو شریک کیا، جو کہ ہم کبھی نہیں سنتے کہ کوئی بھی اپنے مزدوروں کو کیا کرے یا اپنے ملازموں کو منافع میں شریک کرے، لیکن جو الفریڈ نوبل تھے، ان کی فراخ دلی کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو مزدور وغیرہ تھے انہیں بھی اس میں شامل کیا منافع میں۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بھی نفرت تھی۔ وہ انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے کافی خلاف تھے۔ اس کے علاوہ یہ ڈائنامائٹ کا ایجاد انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ انسانی بستیوں کو تباہ کیا جائے، بلکہ چٹانوں اور پہاڑوں کو توڑ کر پتھر مہیا کرنے کے لیے یہ ڈائنامائٹ کا ایجاد کیا تھا، اور تاکہ وہاں سے دھاتیں وغیرہ نکال سکیں۔ اس کے علاوہ الفریڈ نوبل کے بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی اور تمام عمر شادی نہیں کی، اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے بچوں، آج ہم ابھی اس لیسن کی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ تو پہلا کویشچن ہے ہمارا، نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ تو آپ لکھیں گے نوبل پرائز ڈاکٹر الفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، ہندوستان میں ادبی انعام کسے ملا؟ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ ہندوستان میں ادبی انعام جو ملا ہے وہ ملا ہے ربندر ناتھ ٹیگور کو، ان کی کتاب گیتانجلی پر۔ اگلا جو سوال ہے، نوبل انعامات پہلے کن کن موضوعات پر دیے جاتے تھے؟
تو بچوں ہم اس کا جواب لکھیں گے نوبل انعامات پہلے ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ الفریڈ نوبل نے کون سا ایسا کام کیا جس سے اس نے غیر معمولی دولت حاصل کی؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم کہ ڈاکٹر الفریڈ نوبل نے نائٹروگلیسرین کی ملاوٹ سے ڈائنامائٹ کا ایجاد کیا، جس سے ان کو غیر معمولی دولت حاصل ہوئی یا انہوں نے غیر معمولی دولت حاصل کی۔ اس کا اگلا سوال ہے کہ الفریڈ نوبل کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو ہم کیا لکھیں گے؟ الفریڈ نوبل سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا۔ اب آگے بچوں، یہ کیسے معلوم ہوا کہ الفریڈ نوبل جنگ سے نفرت کرتا تھا؟ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ یہ دیکھیے، نفرت تھی، ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں، اس لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ اگلا بچوں، الفریڈ اپنے کارکنوں اور مزدوروں کا خیال رکھتا تھا۔ یہ بات ہمیں کس سے پتہ چلتی ہے کہ وہ بہت فراخ دل تھے، یعنی الفریڈ نوبل بہت فراخ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو شریک کیا۔ اس کا جواب آپ یہ لکھیں گے۔ اور آگے، الفریڈ نوبل لالچی نہ تھا۔ تو کیا ہم اس کا لکھیں گے کہ الفریڈ نوبل نے اپنی ساری دولت جو تھی وہ کس کے لیے؟ نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو اگر انہیں لالچ ہوتی تو یہ انعامات نہیں دیتے اور اپنی دولت وقف نہیں کرتے۔ تو بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے سبق پر بات کریں گے اور اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ والسلام۔